میرے انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اس آیت میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں، جس سے آپ کا سروکار نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں اور اس کی ٹوہ میں نہ لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل یہ 3 نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہر نعمت کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کان، آنکھ اور دل کو درست استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہ آپ کہہ دیجئے، وہی اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے انسان پر کہ تم شکر گزاری بہت کم کرتے ہو، جبکہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان کے وجود میں زیادہ دخل بھی انہی 3 چیزوں کا ہے، اچھے یا برے میں۔ کان، آنکھ، ایک زبان اور دل۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں پہلے نمبر پہ کانوں کا ذکر ہے۔ کان کیا ہے؟ ایک پردہ ہے باریک، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جو آوازوں کو سنتا بھی ہے اور آوازوں کو پہچانتا بھی ہے اور اس میں فرق بھی کرتا ہے۔ باریک جھلی اور پردہ ہے، اور دنیا حیران ہے کہ اس میں کیا عجیب سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری ایک خاص نعمت ہے جو تمہیں عطا کی۔ آنکھ کیا ہے؟ ایک قطرہ ہے آب، پانی کا ایک قطرہ ہے جو شکلوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور شکلوں میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، ان کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اس پانی کے قطرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھ دی ہے۔ اور دل ایک لوتھڑا ہے خون کا یا گوشت کا، اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کا کنٹرولر اس کو بنایا ہے اور پورے وجود کا یہ ذمہ دار ہے اور پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسان کا سارا جسم دل کے قبضے میں ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن تمام عقائد، نظریات، افکارات اسی دل میں ہوتے ہیں، ایمان اور یقین اسی دل میں چلتا ہے،
اچھی اور بری خواہشات وہ بھی اسی دل کی دنیا کے اندر چلتی ہیں۔ تو یہ باطن میں ایک ایسا جہان ہے جو اللہ نے اس چھوڑے سے گوشت کے لوتھڑے میں سمو کے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اور ان کے متعلق میں قیامت میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ جو میں نے 3 نعمتیں تمہیں دی تھیں ان کا استعمال کیسے کیے، یہ میں قیامت کے دن تم سے سوال کروں گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ جتنی بھی نعمتیں دی ہیں سب کے متعلق قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ان نعمتوں میں سے ان خاص 3 نعمتوں کا مستقل ذکر کیا کہ اس کے مسئلے میں بڑا دھیان کرنا ہے۔ اب اگر کان اور آنکھ، دل، اس کا استعمال درست ہو تو دنیا میں امن، عزت اور سکون نصیب ہوگا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ اور اگر ان کا استعمال غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، تو بد امنی بھی ہوگی، معاشرے میں فساد بھی ہوگا اور قیامت کے دن جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کو ملی ہیں، لیکن ہم دھیان نہیں کر پاتے کہ کبھی اس نعمت کا ہم سے پوچھا جائے گا اور ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ایک انسان بھی اگر غور نہ کرے تو اس میں اور ایک جانور میں فرق کیا ہے، یہ کس وجہ سے اس سے افضل ہے، کس بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات بنے گا۔ لازمی طور پہ ایک جانور کی زندگی اور اس کی زندگی میں فرق ہوگا۔ جنگل میں آپ چلے جائیں تو جانوروں کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے، ان کے ہاں کوئی قانون نہیں، کسی کے حق کی پہچان نہیں، ایک دوسرے کی عملداری میں دخل، وہاں کا طاقتور وہاں کے کمزور کو نگل جاتا ہے اور کوئی انصاف نہیں۔ بس جو طاقتور ہے وہی وہاں رہ پاتا ہے، کوئی قانون، انصاف، حقوق، احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ اور اگر انسان کے معاشرے میں بھی یہی ہے تو پھر آپ خود بتائیں کہ یہ کیوں افضل ہے، یہ کیوں جنت میں جائے گا؟ آخر اس کی اللہ سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی خاص رشتہ ہے یا یہ اللہ کی مجبوری ہے؟ قرآن کریم یہی باتیں بتا اور سمجھا رہے کہ تم اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ ہم نے تمہیں اشرف اور افضل بنایا ہے، تم پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان کو تم نے جاننا اور پہچاننا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اگر تم یہ کام کر گئے تو تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس میدان میں فیل ہو گئے تو پھر آخرت تمہاری برباد ہے، اور دنیا تو ویسے ہی تم نے اپنی برباد کر دی اور دوسروں کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس چیز کو بیان فرما رہے۔ اب کان